شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ کون سچا ہے۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے اپنے سلسلے واٹس دا بک سے آج جس بک کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے میرے بھائی۔ یہ کتاب محترمہ فاطمہ جناح نے لکھی ہے۔ کتاب انگلش کی کتاب مائی بردر کا اردو ترجمہ ہے۔ متراجم ہیں محمد جہانگیر عالم۔ یوں تو قائد اعظم محمد علی جناح پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور آپ کو مارکیٹ میں دستیاب بھی ہوں گی، مگر اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب الفاظ سے زیادہ ایک بہن کی محبت کی روشنائی اور جذبات سے لکھی گئی ہے۔ اس میں قائد کی ابتدائی زندگی یعنی پیدائش، تعلیم، ان کی عادات، پاکستان کی جد و جہد کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ قائد اعظم کے اہم خطابات، ان کے عملے اور قوم سے رویہ بھی عمدہ طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجود قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے، مگر ان 2 گھنٹوں جو قائد اعظم نے ایک نرس فاطمہ جناح کے ساتھ ماڑی پور ایئرپورٹ کے راستے میں گزارے تھے، ان کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت قائد اعظم نرس اور فاطمہ جناح کے ساتھ آپ بھی موجود ہیں اور پاکستان کی یتیمی کے منظر کے عینی شاہد ہیں۔ برستی آنکھوں کے ساتھ بابا قوم کی حالت دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی بے بس ہیں۔ محمد جہانگیر عالم نے بہت خوبصورت بات کہی، کتاب میرا بھائی کا مطالعہ شاید میرے وطن کے نوجوانوں میں ایک قوم بننے کا احساس پیدا کر دے۔ قوم سخت محنت اور بے لوث خدمت کی مقتاسی ہے۔ فرمان قائد اتحاد، تنظیم، ایمان کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملک و قوم کے مفاد پر قربان کر دینے سے پاکستان ایک عظیم مملکت بن سکتی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں اس کتاب کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ یہ اقتباس دراصل انہی 2 گھنٹوں کا ہے جو قائد اعظم، فاطمہ جناح اور نرس نے اور آپ نے بھی ساتھ گزارے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور بتایا ہوائی سفر اور ایمبولینس کی تکلیف دہ واقعے کا ان پر کوئی برا اثر نہیں ہوا۔ وہ جلد ہی گہری نیند سو گئے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہوئے گورنر ہاؤس سے چلے گئے کہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائیں گے۔ اب میں اپنے بھائی کے پاس تنہا تھی جو آرام کی نیند سو رہے تھے۔ میرے وجدان نے کہا، یہ بجھنے والی شمع کی آخری تیز چمک کی مانند ہے۔ خاموشی کے عالم میں میرا ذہن ان کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اوہ جن، کاش میں میرا تمام خون نکال کر آپ کو دے دیں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ کاش خدا میری زندگی کے تمام برس لے کر آپ کو دے دے تاکہ آپ قوم کی رہنمائی کرتے رہیں، تو میں خدا کی بے حد شکر گزار ہوں گی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے پرسکون بے خلل نیند سوئے، پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں، مجھے دیکھا اور سر کے اشارے سے مجھے قریب آنے کو کہا۔ انہوں نے آخری کوشش کی، زیر لب مجھ سے مخاطب ہوئے، فاطی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ان کا سر آہستگی سے دائیں جانب ڈھلک گیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں چیختی چلاتی کمرے سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، ڈاکٹر، ڈاکٹر، میرا بھائی مر رہا ہے، ڈاکٹر کہاں ہے؟ چند ہی منٹ میں ڈاکٹر وہاں پہنچ گئے۔ وہ معائنہ کر رہے تھے، انجیکشن دے رہے تھے اور میں وہاں بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ پھر میں نے دیکھا انہوں نے ان کا جسم سر سے پاؤں تک ایک سفید چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں جانتی تھی اس کا مطلب کیا ہے۔ موت انہیں اس زندگی سے دوسری زندگی میں لے جانے کے لیے آ چکی تھی جو ابدی اور لافانی ہے۔ کرنل الہی بخش بوجھل قدموں سے میرے پاس آئے، دایاں ہاتھ میرے کاندھے پہ رکھا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ان کے آنسوؤں نے الفاظ و آواز کے بغیر ہی مجھے ہلاکت آفرین خبر سنا دی۔ میری آنکھیں خشک تھیں، آنسوؤں کے سوتے خشک ہو گئے تھے۔ میں چیخنا چلانا چاہتی تھی مگر میری آواز خاموشی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ میں خود کو گھسیٹتے ہوئے ان کے بستر تک لے گئی اور خود کو لکڑی کے بے جان شیطیر کی طرح فرش پہ ڈھیر کر دیا۔ ان کے انتقال کی خبر ہر طرف پھیل گئی ہوگی۔ گورنر ہاؤس کے بڑے بڑے آہنی پھاٹک جن پہ بالعلوم
سخت حفاظتی پہرا رہتا تھا کہ کوئی غیر مزاج شخص اندر داخل نہ ہو سکے۔ پوری طرح کھول دیے گئے، ہر طرف سے لوگوں کے ختم نہ ہونے والے ریلے چلے آ رہے تھے۔ کئی لوگ دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے میں آ گئے جہاں وہ پرسکون ابدی نیند سو رہے تھے، جو بیداری سے بہت دور تھی۔ میں اپنے ارد گرد سے بے خبر وہاں بیٹھی، وقت کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ میں ناقابل تلافی نقصان میں اپنے آپ کو مکمل فراموش کر چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا میں کتنی دیر وہاں بیٹھی اس سفید چادر کو تکتی رہی جو میرے بھائی کے جسم کو ڈھانپے ہوئے تھی، مگر مجھے اتنا یاد ہے، ایک بزرگ خاتون جسے میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی جانتی تھی، اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے، نہایت آہستگی سے میرے کان میں قرآن پاک کی آیت پڑھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ میرا اور فاطمہ جینا جیسا دکھ کسی کو بھی نہ دے، آمین۔ اللہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نروا ہموار کر دے۔ السلام علیکم۔